آپ کو پتہ ہوگا افریقہ کا ایک علاقہ ایسا ہے، ریڈیو روانڈا جس کو کہتے ہیں، ایک بہت بڑا مشہور فتنہ ہوا تھا۔ وہاں پر دو قبیلے تھے اور دونوں قبیلوں میں ایک مائنورٹی اور ایک میجورٹی۔ جو میجورٹی میں تھے، اکثریت میں تھے، ان کے دلوں میں یہ اقلیت کی نفرت اتنی ڈال دی گئی تھی۔ کس کے ذریعے سے ڈالی گئی تھی؟ ایک ریڈیو چلتا تھا، اسی کو ریڈیو روانڈا کہا جا رہا ہے۔ ریڈیو میں روزانہ وہ جو مائنورٹی ہے ان کے خلاف بکواس 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 اتنی کہ وہ جو میجورٹی کا طبقہ تھا وہ روز ریڈیو سن 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 کر کے زہریلا بن گیا، اور جہاں یہ اقلیتی فرقے کو دیکھتے مارنے لگ جاتے تھے۔ ریڈیو کے ذریعے سے اس طرح نفرت پھیلائی گئی، اور اس ایک ملک میں 8 لاکھ مائنورٹیز کو مارا گیا تھا۔ 8 لاکھ لوگوں کی موت ہو گئی، ہتیا ہو گئی۔ کس کے ذریعے سے؟ یہی میجورٹی کے ذریعے سے۔ آپ چاہیں تو تحقیق کر لیں، انٹرنیٹ پر موجود ہیں یہ تمام اخبارات بھی۔ UN تک یہ بات کہی ہے، اور پھر یہ ثابت ہوا کہ اس میں سب سے بڑا ہاتھ اس ریڈیو کا تھا جس نے نفرت پھیلائی۔ میں سمجھتا ہوں آج کے اس دور میں اسی سازش کا نشانہ ہندوستان کو بھی بنایا جا رہا ہے۔ کثرت سے نفرت پھیلائی جائے مسلمانوں کے متعلق۔ یہاں مائنورٹی میں اور بھی لوگ ہیں، یہاں سکھ بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، یہ بھی مائنورٹی میں آتے ہیں۔ بودھ بھی ہیں، جین بھی ہیں، وہ بھی مائنورٹی میں ہیں۔ لیکن ان تمام مائنورٹیز کے اندر الپ سنکھیک جس کو کہتے ہیں، ان میں سب سے زیادہ مسلمانوں کے خلاف ایک زہر پھیلانا۔ اخبارات میں ان کے خلاف لکھو، ٹی وی ڈیبیٹس میں مکمل ان کے ہی مسائل کو چھیڑو، نیتاؤں کے ذریعے سے انہی کے بارے میں بولنے لگ جاؤ، اور ایک وقت ایسا بنا دیا جائے گا کہ عام نوجوان جو میجورٹی سے تعلق رکھتا ہے، اکثریتی فرقے سے، اس کا ذہن یہ بن جائے گا کہ ان لوگوں کو مارنا ثواب کا کام ہے، پنیہ کا کام ہے۔ یہ ساری سازشیں انہی اوقات میں جو دیکھنے میں آ رہی ہے، یہ آزادی کے نام پر چلنے والے فتنے ہیں۔ میں آپ کو ابھی سے آگاہ کرتا ہوں، ابھی سے میں آپ کو ان حالات کے لیے میں بتانا چاہتا ہوں، اور حکومت وقت سے بھی، کہ اپنے دیش کو اس طرح ٹوٹنے بکھرنے مت دو۔ بہتوں کا خون یہاں پر بہا ہے اس کی آزادی کے لیے، بہت ساری قربانیاں ہوئی ہیں۔ اس لہلہاتے ہوئے چمن کو اس قدر برباد نہ کرو کہ یہاں پر صرف اور صرف دھواں اٹھتا نظر آئے ہر جگہ، اور خون فساد ہونے لگ جائے۔ اسی لیے ہم مطالبہ کرتے ہیں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بار بار گستاخیاں ہمارے ملک سے ہو رہی ہیں، یہ اس بات کی غمازی اور اشارہ کر رہی ہیں یہ باتیں کہ حکومت ان دنگائیوں اور ان ظالموں کی پشت پناہی کر رہی ہے، ان کی مدد کر رہی ہے۔ اگر سیریس ہوتی تو انہیں کب کے جیل میں اندر ڈال دیا جاتا، کھلے سانڈ کی طرح نہیں چھوڑا جاتا۔ بہرحال یہ تمام باتیں، یہ میرا میسج ہے آپ سب کو، میں یہ بتانا چاہوں گا، آزادی کا مطلب آپ کو بھی میں سمجھا دیتا ہوں۔ اس ملک میں آزاد ہو، بولنے کی آزادی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تمہیں ہاتھ دیا گیا ہے تو کچھ بھی توڑ ڈالو، تمہیں پیر دیا گیا ہے تو کسی کو بھی ٹھوکر مارو، اس کا نام آزادی نہیں ہے۔ تمہیں زبان دی گئی ہے تو ہر راستہ چلتے ہوئے آدمی کو گالی دے دو، یہ آزادی نہیں ہے۔ لمٹ ہے، ہر ایک کے حدود ہیں، کسی اور کو ہرٹ نہ کرنا، کسی اور کو تکلیف میں نہ ڈالنا، اور پھر تم آزادی سے رہو، تم پر کون سی پابندی ہے۔ بس حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک نصیحت ایسی آئی، حضور پاک نے ایک صحابی کو نصیحت میں کیا فرمایا، یہ سب کو جامع ہے، سب کو کامل ہے۔ اخلاق کسے کہتے ہیں؟ سب سے اچھے اخلاق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملے میں فرما دیا، ترک ما لا یعنیہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ہر اس چیز کو چھوڑ دینا جو تمہاری شان کے لائق نہیں۔ اس میں سب آ گیا، جو تمہاری شان کے لائق نہیں، ان تمام چیزوں کو چھوڑ دینا، یہی سب سے اعلیٰ اخلاق ہے۔ زنا کیا تمہارے لائق ہے؟ چوری تمہارے لائق ہے؟
کیا جھوٹ بولنا، فساد کرنا یہ تمہاری شان کو زیب دیتا ہے؟ جتنی برائیاں تمہیں زیب نہیں دیتی ان تمام کو چھوڑ دینا سب سے اعلیٰ اخلاق ہے. یہی سب سے بہترین آزادی بھی ہے. آزادی کا مطلب ننگے ہو کر گھومنا، لوگوں کے درمیان گالی گلوچ کرنا، یہ آزادی نہیں. یہ مغرب کی آزادی ہے، یہ ویسٹرن کنٹریز کی آزادی ہے جنہوں نے سارا نظام درہم برہم کر دیا. آج ان کے ہاں حال یہ ہے کہ بچے بھی ہو گئے لیکن بچوں کو پتہ بھی نہیں چل پاتا کہ میرا باپ کون ہے، کیونکہ بنا شادیوں کی عورتیں مردوں کے ساتھ رہتی، دو دو بچوں کے بعد وہ آپس میں فیصلہ کرتے ہیں اب شادی کر لیا جائے. انڈرسٹینڈنگ کے لیے دو دو بچے تک انتظار کرتے، اور پھر نہ جما تو پھر چھوڑ دیا، پھر چھوڑ دیا، پھر چھوڑ دیا. ہزاروں بچے وہاں پر آج موجود ہیں جو بغیر ماں باپ کے رہتے ہیں، گورنمنٹ کے سائے میں پلتے ہیں. یہ سارا آزادی ان کی آزادی کا نتیجہ ہے. جس طرح سے زنا کی آزادی دے دی گئی، جس طرح سے ننگے پن کی آزادی دے دی گئی، یہی سب ہوگا. اب تو ہم یہ بھی سن رہے ہیں کہ بعض کنٹریز یورپ کی وہ ہیں جو ریلیشن یعنی اپنے آپس کے رشتوں میں شادی کرنے کی اجازت دیتی ہے. آپس کے رشتے کا مطلب بھائی بہن سے شادی کر سکتا ہے، بیٹا اگر ماں سے ہی محبت کرنے لگ جائے تو اسے شادی کی اجازت دے دی جائے. یہ سب آزادی ہے، یہ مغرب کی آزادی ہے. اس کو قانونی درجہ دے دیا جائے گا. اور LGBT کمیونٹی پوری دنیا میں آج مشہور کرائی جا رہی ہے. عورت عورت کے ساتھ رہنا چاہے، مرد مرد کے ساتھ رہنا چاہے، اسے قانونی حق دیا جا رہا ہے، اس کو پروٹیکشن دیا جاتا ہے، حفاظت. یہ سارا وہی نظام ہے آزادی کا. میرے عزیزو، ہم اسلام میں ایسی آزادی نہیں چاہتے جس میں بلکہ انسان انسانیت سے اتر کر کے وہ جانور سے زیادہ ذلیل بن جائے. ہمیں ایسی آزادی نہیں چاہیے. ہم اس آزادی کے قائل ہیں کہ ہمارا سر کسی اور کے سامنے زبردستی نہ جھکایا جائے. ہم اس آزادی کے قائل ہیں ہمارا سر صرف اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جھکے. اور ہم اپنے دل کے لیے آپ کے سامنے یہی کہتے ہیں، کیا آپ کو کسی نے تلوار رکھ کر کے اللہ کی بارگاہ میں جھکایا ہے؟ کسی نے سجدہ کرنے پر آپ کو مجبور کیا؟ نہیں. لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زور زبردستی نہیں. جو جنگیں ہوئی ہیں آپ لوگ یہ سمجھتے ہوں گے ان کو تلوار سے ڈرایا جاتا تھا. نہیں، سامنے والا جب تلوار اٹھاتا تھا تو اسلام کو بھی حکم ہے، اسلام کا حکم ہے ڈیفنس کرو. جس نے تمہارے مقابل میں اٹھایا اس کے لیے جہاد کا حکم آیا. باقی وہاں پر بھی جو تلواریں اٹھی ہیں وہ زور زبردستی دین میں داخل کرنے کے لیے نہیں اٹھی ہیں، بلکہ وہاں تو یہ آزادی دی جاتی تھی کہ تم ہمیں مارنے کے لیے آئے تھے، اب بھی اگر تم کلمہ پڑھتے ہو تو ہم اپنا بدلہ بھی چھوڑنے کو تیار ہیں. ہمارے ہاں زور زبردستی نہیں ہے. بہرحال آج میں پرزور مذمت کرتا ہوں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر حملہ کرنے والے ان شر پسندوں کی، اور میں مطالبہ کرتا ہوں کہ ان لوگوں کو ہمیشہ کی ایسی پابندی لگا دی جائے اور قانون ایسا سخت بنائے کہ جو بھی محترم اور مقدس شخصیات پر اس طرح کے اوچھے جملے نکالتا ہے اپنی زبان سے، اسے سالوں جیل میں سڑنا پڑے تاکہ دوسروں کے لیے عبرت ہو جائے. اور ہمیں پتہ ہے پورے ہندوستان کا ماحول کتنا سینسیٹیو ہے دھرم کو لے کر کے، ریلیجن کو لے کر کے، مذہب کو لے کر کے. اس لیے یہاں پر ان معاملات کو نہ چھیڑنا ایک دوسرے کے لیے یہ زیادہ بہتر ہے. اللہ کریم ہمارے اس ملک کو امن و امان عطا فرمائے، سلامتی عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت پر آخری سانس تک پہرا دینے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے قدموں پر مر مٹنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.